تو مریم، سورہ مریم کی آیتیں ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے، مگر سورہ مریم کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ردم ہے، ایک بہت خوبصورت لے ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے. کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اگرچہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ شیرسابادی زبان جانتے ہیں، بنگلہ زبان جانتے ہیں، عربی نہیں آتی آپ کو، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ یوٹیوب پر جائیے اور کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح سرشار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ اس سورت کریمہ کا اعجاز ہے، اس سورت کریمہ کی خاصیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یاد کرو کتاب میں مریم کو، وہ مریم جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جو 24 گھنٹے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی. مریم اپنے آپ کو بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں، ایک گوشے میں الگ کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. او میری پیاری ماں بہنوں، مریم آپ کو سبق دے رہی ہے کہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے. مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد کا ایک کمرہ پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی. جاڑے کا موسم چل رہا ہے، دن چھوٹا ہو چکا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے. اگر عورتیں چاہیں تو بڑی آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں. جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ چاہیں تو وہ روزے اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں. مگر میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں جو مریم کے اندر تھا. اللہ کہہ رہا ہے اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں چلی گئی. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے. مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے، اور اچانک ایک خوبصورت انسان، ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے موقع پر؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ری ایکشن کیا. اللہ کہتا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم فوراً ڈر گئی اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے. مریم نے اس کو اللہ کا نام
اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا۔ گناہ کے موقع پر اگر اللہ یاد آ جائے تو یہ دل میں ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی۔ اگر گناہ کے ٹائم اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ گناہ کرنے جا رہا تھا، شراب پینے جا رہا تھا، زنا کرنے جا رہا تھا، کوئی بھی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اگر گناہ کا ارادہ کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو گناہ کرنے جا رہا تھا، یہ تو شراب پینے جا رہا تھا، یہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، یہ تو غلط کام کرنے جا رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا ہے، لہذا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ نیکی کا حقدار ہے، یہ گناہ کا حقدار ہے۔ پتہ یہ چلا میرے نوجوان ساتھیوں، آج جہاں جہاں بھی زنا کے اڈے قائم ہو رہے ہیں، جہاں جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی اصل وجہ یہ کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال چکا ہے۔ اور معاف کرنا، چہرے پر داڑھی رکھنا نبی کا طریقہ ہے، مگر ضروری نہیں کہ داڑھی رکھنے والا پرہیزگار ہے۔ گھر سے نقاب میں نکلنے والی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ نقاب میں نکل رہی ہے، مگر نقاب میں نکلنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے زنا کے واقعات ہوئے جو نقاب پوش لڑکیوں نے ہوٹلوں میں جا کر کے عیاشیاں کی ہیں، کتنے غلط کام ہوئے ہیں جو چہرے پر داڑھی رکھنے والوں نے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والوں نے وہ غلط کام کیے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نقاب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ سے بچنا ہے، اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے آپ، جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے، جتنی اللہ کے بارے میں آپ کو نالج ہوگی، اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے ہیں۔ یہاں علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں، یہاں مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کا مطلب جو جتنا اللہ کو جانے گا، جس کے پاس اللہ کی جتنی نالج ہوگی اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلے اس کو اللہ کا مقام یاد دلایا۔ آج اپنے بچوں کو کون اللہ کے بارے میں بتاتا ہے؟ ہمارا بچہ ذرا سا بڑا ہوا ہم سکھاتے بیٹا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ٹاٹا، یہ سکھاتے اپنے بچوں کو۔ ہمارا بچہ کبھی اپنے منہ سے دعائیں سنائے یہ ہماری تمنا نہیں۔ رات میں ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں، میں نے 2.5 سال کی 2 سال کی بچیوں کے منہ سے سنا ہے، ماں باپ نے ان کو سکھایا ہے، تو رات میں بستر پہ جاتی ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا دعا سناؤ، 2 سال کی بچی توتلی زبان میں اپنی ماں سے کہتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، 2 سال کی بچی کو دعا سنا رہا۔ آپ جو تربیت دیں گے میرے پیارے ساتھیوں، بچے آپ کے وہی سیکھیں گے، وہی اسی پر عمل کریں گے۔ اور سکھانے کی سب سے بہترین جو عمر ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ نے بچپن سے نماز کی عادت ڈلوا دی، انشاءاللہ جوانی میں نہیں چھوٹے گی۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے قرآن کا حافظ بنا دیا، انشاءاللہ ساری زندگی قرآن کو یاد رکھے۔ بچوں کو بچپن میں آپ نے طور طریقہ سکھا دیا، ساری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں،